السلام علیکم۔ مصر کی سرزمین اور بنی اسرائیل کی آزمائش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ آپ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام سے زیادہ بار فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک تاریخی کہانی نہیں بلکہ توحید، صبر، قربانی، معجزات اور اللہ کی مدد کی ایک روشن مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور اس وقت کا ہے جب فرعون مصر پر حکمرانی کر رہا تھا۔ فرعون خود کو خدا کہلواتا تھا اور بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ اس نے یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے تاکہ ان کا کوئی نجات دہندہ نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈالنا۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صندوق کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا جہاں فرعون کی بیوی آسیہ نے اس بچے کو اپنایا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دشمن کے گھر میں پرورش دی جس سے ان کو نجات دلوانی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور نبوت کی طرف سفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، علم و حکمت حاصل کی اور حق و انصاف کے لیے حساس دل رکھتے تھے۔ ایک دن ایک مصری اور بنی اسرائیل میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو مارا جس سے وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا اور وہ مصر سے مدین کی طرف نکل گئے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی۔ بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اپنی بیٹی کا نکاح دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کئی سال گزارے اور پھر واپسی کی راہ لی۔ طور سینا پر نبوت کا اعلان۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی۔ ایک جلتی ہوئی جھاڑی میں سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم پاک وادی طور میں ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پیغام دے کر فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر توحید کا پیغام دیا اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے انکار کیا اور مختلف چالاکیاں کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے جیسے عصا کا سانپ بن جانا یا روشن ہاتھ، طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک اور خون جیسی نشانیاں، مگر فرعون نے ہر معجزہ دیکھنے کے باوجود انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگا۔ جادوگر کا ایمان لانا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ملک بھر کے جادوگروں کو بلا لیا۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو وہ سانپ نظر آئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ اسدھا بن کر ان سب کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ یہ منظر فرعون کے لیے شدید ذلت کا باعث بنا اور اس نے جادوگروں کو شہید کر دیا، لیکن ایمان کی روشنی ان کے دلوں میں اتر چکی تھی۔ بنی اسرائیل کی نجات اور دریائے نیل کا معجزہ۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر ظلم بڑھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے۔ فرعون کو جب پتہ چلا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے آیا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پر پہنچے تو پیچھے سے فرعون آ رہا تھا، وہ گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا تو سمندر پھٹ گیا اور اس میں راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل اس میں سے گزرتے چلے گئے۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ داخل ہوا تو سمندر پھر مل گیا اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ فرعون کی غرقابی اور آخری الفاظ
جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لایا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جب کہ تم پہلے انکار کرتے رہے، آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کریں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ بنی اسرائیل کا سفر اور مشکلات سے بچ جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وعدہ کی زمین کی طرف لے کر چلتے گئے، لیکن بنی اسرائیل کی نافرمانیاں ختم نہ ہوئی۔ کبھی بچڑے کی پوجا، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گستاخی، کبھی کھانے پینے میں شکایتیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر بار اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی جس سے اللہ نے کلام کیا۔ آپ کو شریعت عطا ہوئی اور تورات جیسی عظیم کتاب دی گئی۔ آپ کی جد و جہد، صبر، معجزات، قوم کی تربیت اور اللہ پر یقین، سب کچھ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ سبق اور عبرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں کئی عظیم اسباق دیتا ہے۔ اللہ پر توکل، جب راستے بند ہو تو اللہ راستے نکالتا ہے۔ باطل سے ٹکراؤ، حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ فرعون جتنا بڑا دشمن ہو، صبر اور استقامت آزمائش آتی ہے، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ نیکی کا انجام بہتر ہوتا ہے۔ جادوگر جو ایک لمحے میں ایمان لائے، شہادت پا کر جنتی ہو گئے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن اور نشان کو ہلکا سا دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔